تو برے صحیح ہم میں سے بہت سے لوگوں سے غلطیاں سرزد ہوئی، مگر کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ اس برادری میں سے بھی کچھ ضرورت ہے کسی سیاسی جماعت کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کر آپ ان کی زبان بولیں؟ کیا یہ مناسب ہے؟ پاکستان کا کوئی پولیٹیشین نہیں چھوڑا ان سوشل میڈیا پہ وائلنس کرنے والوں نے جس کے ساتھ میرا افیئر نہ بنا رکھا۔ کسی کا انٹرویو کرنے جائیں، آپ کی تصویریں وہاں سے نکال کے اس کے اوپر عجیب و غریب قسم کی اور پورن ویب سائٹ سے آپ کے اٹھا کے کلپس اور تصویریں وہ لگا دیتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ نیشنل پریس کلب جو ہے وہ پریس فریڈم کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ گزشتہ پی ٹی آئی کی حکومت میں اس سے پہلے اینوئل گرانٹ 1 کروڑ پہ آتی ہے اس پریس کلب، لیکن ظاہر ہے جب میڈیا پر اٹیک شروع ہوئے، جرنلسٹوں کو مارنا پیٹنا شروع کیا گیا، تو نیشنل پریس کلب نے یہ اسٹینڈ لینا تھا پی ایف جے کے ساتھ۔ پی ٹی آئی کے دور میں 3 سال وہ گرانٹ بند ہوئے، اور جب آپ کی حکومت نے آ کر وہی کام شروع کیے، پھر پریس کلب کھلا اور پی ایف جے کھڑی ہو گئی، اور آپ کی گورنمنٹ بھی انہیں کے نقشے قدم پہ چلتی ہے۔ بس یہ بتانا ضروری تھا کہ ذرا گورنمنٹ کو بتا دیں گے تو گزر جائیں گے۔ اور ادارے کے ساتھ وقت کی جو حکومت ہے اس کا پھٹا ہے، پھٹا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی آپ کو دبا کے غلط آپ سے آپ کے منہ سے جملہ کیوں کہلوا سکتا ہے؟ پھر آپ کو جرأت نہیں ہے، پھر آپ وہ جرم کرنے میں برابر کے شریک ہو۔ اگر کوئی غلط فیصلہ آپ کسی کے دباؤ میں ضمیر کے خلاف کرتے ہو، اور یا پھر آپ یہ کہیں کہ ہم جس منصب پہ تھے ہم نے اپنی اوتھ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، وہ میں ہوں آپ ہے کوئی اور ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں قوانین ہیں، یہاں میرے انتہائی قابل احترام محترم بھائی بہنیں صحافت سے اپنی ایک رائے رکھتے ہیں، مگر بڑی معذرت سے کیا جو آپ کے میڈیا ہاؤسز ہیں آج چند ایک کے علاوہ جتنی ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں ان کے مالکان جو تھے انہوں نے خرید لیے، اور ان کی ترجیحات کیا ہوں گی؟ ان کی ترجیحات وہی ہوں گی جو نادیدہ قوتوں کی ہوں۔ تو برے صحیح ہم میں سے بہت سے لوگوں سے غلطیاں سرزد ہوئی، مگر کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اس برادری میں سے بھی کچھ ضرورت ہے کسی سیاسی جماعت کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کر آپ ان کی زبان بولیں؟ کیا یہ مناسب ہے؟ آپ کے یا میرے لیے یہ مناسب نہیں۔ میں جو بھی اپنے نظریات رکھتا ہوں میں اپنے پلیٹ فارم سے اس کا اظہار کروں، مگر کسی کے سٹیج پہ چڑھ کے اگر کروں گا تو دوسرے کو تکلیف تو ہوگی، بھلے آپ سچ کہہ رہے ہوں تکلیف ہوگی۔ اسی طرح میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ تمام اداروں میں بیٹھے لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، اگر کا لفظ بھی مناسب نہیں۔ ہمیں پاکستان کو چلانا ہے، آگے بڑھنا ہے، تو پچھلی غلطیوں سے سیکھ کر ایک ہو کے اب متحمل نہیں ہے، اب گنجائش نہیں رہ گئی۔ 75 سالوں میں اس کا رس چوس لیا ہر ایک نے، مگر اگر اس کو آگے بڑھنا ہے جو کہ انشاءاللہ، تو پھر ہم سب کو اپنے اپنے اندر جھانک کے اپنی غلطیوں کا ادراک ہونے کے بعد ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈال کے اس پاکستان کے لیے آگے بڑھنا چاہیے اصول کے ساتھ۔ تو باقی جو میرے نوجوان بزرگ زیدی صاحب نے جو کچھ کہا، ایک ایک لفظ جو تھا میں اس کا حامی بھی ہوں، میرے بھی اندر کے جذبات یہی ہیں اور یہی اصول ہے۔ یہ کسی بھی ادارے میں بیٹھا شخص ہو وہ پاکستانی کے طور پر یہی بات کرے گا، اسی سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو، السلام علیکم۔ ایک تو یہ ہے کہ کیونکہ مطالبہ کیا ہے وزیر اعظم پاکستان سے
کہ وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ قومی متحدہ کو لیٹر لکھے ارشد شریف شریف کے قافلوں کے حوالے سے، اور وہ ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنائے جو یونائٹڈ نیشن، ٹھیک ہے. پرائم منسٹر صاحب لیٹر لکھ لیں گے تو تمام میڈیا جتنی آرگنائزیشن ہے انٹرنیشنل، ہم ان سے بھی کہیں گے کہ وہ بھی یونائٹڈ نیشن کو پریشر ڈالے تاکہ کینیا تک ایکسیس ملے اور وہاں تک جو ہے ارشد کے کاغذوں تک آپ پہنچ سکیں. دوسرا ایک شکوہ چھوٹا سا وہ بھی ذرا اگر پہنچا دیں گے. ویسے یہ ہم نے کبھی کیا نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ نیشنل پریس کلب جو ہے وہ پریس فریڈم کا سب سے بڑا مرکز ہے. گزشتہ پی ٹی آئی کی حکومت میں اس سے پہلے اینوئل گرانٹ 1 کروڑ روپیہ تھی اس پریس کلب. لیکن ظاہر ہے جب میڈیا پر اٹیک شروع ہوئے، جرنلسٹوں کو مارنا پیٹنا شروع کیا گیا، تو نیشنل پریس کلب نے یہ اسٹینڈ لینا تھا پی ایف جے کے ساتھ. پی ٹی آئی کے دور میں 3 سال وہ گرانٹ بند ہوئی، اور جب آپ کی حکومت نے آ کر وہی کام شروع کیے تھے، پریس کلب کھلا اور پی ایف جے کھڑی ہو گئی، اور آپ کی گورنمنٹ بھی کے نقشے قدم پہ چلتے تھے. بس یہ بتانا ضروری تھا کہ ذرا گورنمنٹ کو بتا دیں گے تو گزر جائیں گے. ٹھیک ہے بٹ صاحب تسی اینا بھی سادے نہیں جی ہے، مگر جو ارشد شریف صاحب کی بات ہے، پرائم منسٹر آف کنٹری میرے علم کے مطابق آج گئے ہیں، واپس آتے ہیں تو یہ بات میں ٹکا کے کروں گا. اور دوسری بات جو انہوں نے نیشنل پریس کے حوالے سے بات کی ہے وہ بھی میں ان کے ضرور علم میں لاؤں گا. اور افضل بٹ صاحب، زیدی صاحب، ارشد انصاری صاحب، یہ ہم کٹھے مل لیں گے، باقی بات یہ خود کر لیں. گالی دی جاتی ہے اور اس قدر شرمناک گالی دی جاتی ہے. میرے اندر شاید ہمت، ضرورت برداشت شاید بہت زیادہ ہے، جینیٹیکلی کہہ لیں یا کام کی مشکلات کو فیس کرنے کے حوالے سے، لیکن تمام خواتین صحافی ایسے نہیں ہوتی. مجھ پہ اٹیک کرتے ہیں تو میں ڈٹ کے آگے جواب دیتی ہوں، میں ایف آئی اے چلی جاتی ہوں. میری 7 سے 8 اپلیکیشنز پورے پاکستان میں ایف آئی اے میں پڑی ہوئی ہیں، انکلوڈنگ میرے خلاف بلاسفیمی کے چارجز. میں زیادہ اس پہ بات نہیں کرتی کیونکہ سیف نہیں ہے پاکستان میں بات کرنا. 2014 سے اپلیکیشنز پڑی ہوئی ہیں، زیرو پروگریس. میں جب پہلی بار ایف آئی اے میں گئی 2014 میں، اس وقت سائبر کرائم کا لا، 2016 میں اس وقت ایف آئی اے کا سائبر کا کرائم نیا آیا تھا، سائبر کرائم لا. ایف آئی اے والے مجھے کہتے ہیں کہ میڈم آپ بڑی پرومیننٹ خاتون جرنلسٹ ہیں، آپ کو تو کورٹ کچہری کے چکر لگانے پڑ جائیں گے، آپ کو تو مزید ابیوز کیا جائے گا، تو آپ ایسے کریں آپ یہ اپلیکیشن واپس لیں. یہ ایف آئی اے کہہ رہی ہے مجھے. میں نے کہا نہیں جی، میں اپلیکیشن واپس نہیں لوں گی، آپ کریں، آپ کا کام ہے، آپ مجھے نصیحتیں نہ کریں. 6 مہینے بعد جب میرا وہ کیس وغیرہ سارا پروو ہو گیا کہ جنہوں نے کیا تھا وہ گلٹی تھی، انہوں نے گلٹی ایڈمٹ بھی کر لیا، ایف آئی اے والے مجھے قرآنی آیات بھیج رہے ہیں، مجھے احادیث بھیج رہے ہیں کہ درگزر کر دیں. یہ کام کر رہی ہے ایف آئی اے. یہ پروٹیکشن دے رہے ہیں آپ صحافیوں کو اور خواتین صحافیوں کو. سو کمنگ بیک ٹو دا سیم پوائنٹ کہ ایک تو اس کو چوڑنگ نہ کریں، اس کو وائلنس against journalists and specifically gender-based violence against female journalists، اس کو خدا کے لیے میری اپیل ہے آپ سے ریکگنائز کریں، انڈرسٹینڈ کریں، اور اس کو اسی طرح سے، مجھے نہیں معلوم کہ پی ایف یو جی کے کانسٹیٹیوشن میں یا مینیفیسٹو میں اس کو ایڈ کیا گیا کہ بٹ صاحب میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی اس کو انشور کرنا، کیونکہ جس طرح سے نے گزارش کی میرے تمام اساتذہ نے اس سے پہلے فرمایا بھی یہاں پر کہ ایک کنونشنل جرنلزم سے انکنونشنل ماڈرنائزڈ جرنلزم کی طرف ہم جا رہے ہیں. اب آگے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اے آئی کا دور ہے. اب اے آئی کتنی بینیفیشل ثابت ہوتی ہے، کتنی خطرناک ثابت ہوتی ہے، آپ کچھ نہیں کہہ سکتے اس کے بارے میں. اور اے آئی کے آنے کے بعد سے جتنے بھی چیٹ بوٹس ہوں گے وہ خواتین تمام صحافیوں کو کیا وہ ٹارگیٹ کرنے کے لیے استعمال ہوں گے. فیوچر جہاں پہ بہت بینیفیشل ٹیکنالوجی کے حوالے سے نظر آ رہا ہے وہاں بہت خوفناک بھی نظر آ رہا ہے. تو میری گزارش ہوگی کہ اس کو پلیز پی ایف یو جی کے کانسٹیٹیوشن میں، مینیفیسٹو میں اس کو ریکگنائز کریں، اس کو انڈرسٹینڈ کریں اور پریشرائز کریں گورنمنٹ آف دا ڈے یا گورنمنٹس، جو بھی گورنمنٹ آف دا ڈے ہو، کہ آپ نے قانون سازی تو کر رکھی ہے، آپ کے پاس اتنی لیئرز ہیں قانون سازی کی کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں جو قوانین موجود ہیں وہ کسی بھی صورت ویسٹرن ورلڈ سے کم نہیں ہے. پرابلم آتا ہے امپلیمنٹیشن کا.
آپ جب امپلیمنٹیشن اتھارٹیز کے پاس جاتے ہیں، مثال کے طور پہ ایک بار پھر مثال دوں گی، FIA میں ایک ریسنٹ میرا کیس 1.5 سال پہلے گیا، سو انہوں نے کہا کہ جی سال یا 1.5 سال پہلے انہوں نے کہا جی اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو ڈیفیمیشن کی جو کلوزز ہیں وہی مائنس کر دی ہے، تو ہم تو اس پہ کام ہی نہیں کر سکتے، آپ کی اپلیکیشن میں ہم ڈیفیمیشن لگا ہی نہیں سکتے، ہمارے تو ہاتھ باندھ دیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ سو ایک ادارہ دوسرے ادارے کی طرف پھینکتا ہے، دوسرا تیسرے کی طرف، پنگ پونگ بنا رکھا ہے، کوئی جسٹس کوئی چیز نہیں ملتی۔ اور میں چونکہ میرا نام سبھی جانتے ہیں، مہربانی ہے میرے سینئر کالیگس کے، میرے کنٹمپرری کالیگس کی، میں جب بھی ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں، بٹ صاحب سے ریکویسٹ کی، زیدی صاحب کو ڈسٹرب کرتی ہوں، ارشد نسائی صاحب کو ڈسٹرب کرتی ہوں، جب بھی میرے خلاف کیمپین چلتی ہے، دے آلویز کائنڈ، دے آلویز اسٹینڈ ود می، ایشو کرتے ہیں اپنی اسٹیٹمنٹس، ٹیک اپ کرتے ہیں، سو آئی ایم ویری گریٹفل فار دیٹ۔ لیکن بہت سی خواتین صحافی مجھے ملتی ہیں کہ جو آن اسکرین نہیں آتی، بیہائنڈ دا کیمرہ کام کرتی ہیں، ان کے لیے کون کھڑا ہوگا؟ ان کی شکایت یہی ہے، ایک تو وہ بات ہی نہیں کر سکتی، بیچاری گھبرا جاتی ہیں، ایک ہی خلاف اٹیک ہوتا ہے، باقی 10 خواتین ڈر جاتی ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے ماں باپ ہیں، میرے ماں باپ کو اللہ جنت نصیب کرے، ماں باپ ہے نہیں، شوہر میرا ہے نہیں، تو میرے اوپر پریشر کوئی نہیں ہے، میں فی الحال کسی کو جواب دے نہیں ہوں۔ لیکن باقی خواتین جن کے شوہر ہیں، جن کے بچے ہیں، جن کے ماں باپ ہیں، کہتے ہیں بیٹھو گھر پہ، کوئی ضرورت نہیں کام کرنے کی۔ پاکستان کا کوئی پولیٹیشین نہیں چھوڑا ان سوشل میڈیا پہ وائلنس کرنے والوں نے جس کے ساتھ میرا افیئر نہ بنا رکھا۔ کسی کا انٹرویو کرنے جائیں، آپ کی تصویریں وہاں سے نکال کے اس کے اوپر عجیب و غریب قسم کی اور پورن ویب سائٹ سے آپ کے اٹھا کے کلپس اور تصویریں وہ لگا دیتے ہیں کہ کوئی یہ کوئی آپ کسی جمہوری ملک میں رہ رہے ہیں، آپ کسی مہذب ملک میں رہ رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں خواتین صحافیوں کے ساتھ؟ اس پہ خواتین نہیں بول پاتی، آپ کے اپنے اندر کی ایک شرم ہوتی ہے، آپ کی ایک سماجی شرم ہوتی ہے، آپ کا ایک سوشل پریشر ہوتا ہے، وہ نہیں بات کر سکتی۔ میں پھر بھی بولتی ہوں بیکاز میں بولنے میں جب نہیں کرتی ہوں، میں ڈرتی نہیں ہوں، لیکن اگر مجھے بھی میری اتنی پٹیشنز اتنی اپلیکیشنز کے بعد بھی انصاف نہیں مل رہا، کہیں نہ کہیں تو ہمیں پریشر ڈالنا پڑے گا گورنمنٹ کے اوپر۔ مسلم لیگ نون مریم نواز صاحبہ موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی بے نظیر بھٹو کی لیگیسی کو لے کے چل رہی ہے، آج پاکستان تحریک انصاف کے اندر بڑی زبردست خواتین موجود ہیں، سو مچ سو کے سابقہ خاتون عمر بشرا بی بی، یہ تمام خواتین خود بھی فیس کرتی ہیں یہ سارے اٹیکس۔ وومن جرنلسٹ اگر فیس کر رہی ہیں تو فیمیل پولیٹیشینز یا اگر وہ نہیں بھی ہے سیاست میں تو وہ بھی فیس کر رہی ہیں، اگر کسی طرح سے وہ کسی کی بیوی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کے گھر کے تعلق رکھتی ہیں، اس کے باوجود کوئی باتیں سب کرتے ہیں، قوانین سب موجود ہیں، عمل کیوں نہیں کرواتے؟